رب العالمین حمد الشاکرین و افضل الصلاۃ و اکمل السلام علی سید المرسلین قائد الغر المحجلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و ملجانا و مأوانا محمد عبدہ و رسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج کے میرے جمعے کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ امت کے اعمال سے باخبر ہیں۔ چونکہ ابھی شب برات ہوئی تھی تو بد مذہبوں نے شب برات کی حقیقت کا انکار کیا اور یہ دعویٰ کر دیا کہ قرآن اور حدیث کے اندر اس کی کوئی دلیل موجود نہیں۔ حالانکہ سابقہ سالوں میں نے اپنے یوٹیوب چینل پہ تقریباً 50 منٹ کا بیان ڈالا ہے، اس کا نام یہ ہے کہ شب برات کی حقیقت، اور اس میں فقط قرآن اور حدیث سے ہم نے اس کو ثابت کیا۔ آج کا جو مسئلہ ہے یہ معاذ اللہ بد مذہب لوگوں میں پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ امتیوں کے اعمال سے باخبر نہیں ہے۔ استغفر اللہ۔ اب آج کی جو ہماری یہ گفتگو ہوگی انشاءاللہ میں اس کو آسان پیرائی کے اندر سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت مجھے حق کہنے اور آپ حضرات کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ لہٰذا یہ دور حاضر کے لوگوں کی یہ جسارت ہے معاذ اللہ کو، ایک تو اس چیز کو نہیں مانتے کہ اللہ کے رسول قبر کے اندر امتیوں کے اعمال سے باخبر ہیں، اور دوسرا سرکار کے روضے پہ جانے سے منع بھی کرتے ہیں، نہ خود جاتے ہیں اور لوگوں کو جانے سے منع بھی کرتے ہیں، اور معاذ اللہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ اب رسول اللہ کو خود اپنے بارے میں کچھ پتہ نہیں تو تمہارے بارے میں کیا علم ہوگا۔ استغفر اللہ۔ خدا کی قسم اس طرح کے جو لوگ ہیں نا وہ زندیق قسم کے بے دین اور پرلے درجے کے منافق ہیں، کہ جن کے دلوں میں حب رسول نہیں ہے، بغض رسول ضرور ہے، اللہ کے نبی کی دشمنی ہے، ان کے دلوں میں محبت نہیں ہے، یعنی جو مطلوب ہے اللہ رب العزت کو وہ ان کے دلوں میں نہیں ہے، جبھی تو یہ عقیدہ اور کنسپٹ ان کا قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ انہوں نے تو حدیث معراج کی بھی تکذیب کر دی، حالانکہ حدیث معراج کو بھی دیکھا جائے تو اس کے اندر بھی نبی پاک علیہ السلام کے علم ما کانا و ما یکونو کا اظہار ہوتا ہے، اثبات ہوتا ہے، ثابت ہوتا ہے وہ۔ تو ہم جو ہیں اپنے نبی کا میلاد بھی کرتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی عظمت و شان کو قرآن اور حدیث سے ثابت کرتے ہیں۔ سنی سچا مصطفیٰ کا عاشق ہے، سچا غلام ہے، سچا، وہ اپنے محبوب آقا کی تعریف میں رطب اللسان ہے، اس کی زبان بولتی ہے تو مدحت مصطفیٰ میں بولتی ہے، اس کا دل اگر بولتا ہے تو عظمت مصطفیٰ کے لیے بولتا ہے، اس کی قلم اگر چلتی ہے تو رفعت مصطفیٰ کے لیے چلتی ہے، اس کی نظر اگر کسی قرآن کی آیت پر یا کسی حدیث کی سطر پر پڑتی ہے تو فقط ناموس رسالت کے لیے جاتی ہے، حضور کی عظمت کے ڈھنکے بجتے ہیں۔ سنی بڑا خوش نصیب ہے اللہ کے کرم سے، اور سنی بے پیرا نہیں ہے، سنی کا پیر بھی ہے، گوھر سبحان اللہ۔ یعنی میں اپنے سنی بھائیوں کو کہتا ہوں کہ کتنے رب کے فضل میں تمہیں گنواؤں، کتنے اس کے کرم تمہیں گنواؤں، کیا یہ کم ہے کہ رحمت للعالمین کی امت کے اندر اپنے ہمیں پیدا فرما دیا، وہ نبی دیا کہ جس کی امت میں آنے کے لیے دیگر انبیاء دعا کرتے رہے، موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے رہے، لیکن تجھے اور مجھے اللہ نے اپنے محبوب کی امت کے اندر شامل فرما لیا۔ تو ہم حضور کی عقیدت کو اپناتے ہیں، حضور سے محبت رکھتے ہیں، اور ایسی آیات اور احادیث کا سہارا لیتے ہیں کہ جس سے ہمارے نبی کی شان اجاگر ہو، اور ایک دنیا حاضر کے منافقین، مبتدعین، یہ بدعتی بد مذہب لوگ کہ معاذ اللہ چراغ لے کر کتابوں سے ان حدیثوں کو، ان حکایتوں کو، ان واقعات کو تلاش کرتے ہیں کہ جس میں معاذ اللہ حضور کی شان گھٹتی ہو، حضور کی شان کم ہوتی ہو، یا جہاں معاذ اللہ حضور کے علم کی نفی ہوتی ہو۔
یعنی اس طرح کے لوگ بھی ابھی بھی موجود ہیں۔ آج آ کے ایک حدیث ان کو ملی کہ جس حدیث کو پیش کر کے انہوں نے اس بات کو ثابت کیا کہ قبر میں رسول اللہ کو کوئی خبر نہیں ہوتی کہ اس کے امتی کیا کر رہے ہیں، یعنی حضور اپنے امتیوں کے اعمال سے بے خبر ہیں معاذ اللہ۔ حالانکہ کسی محدث نے، کسی مفسر نے، کسی فقیہ نے، کسی مجتہد نے، کسی صحابی نے، کسی تابعی نے 14 صدیاں گزر گئی، کسی نے آج تک اس حدیث سے یہ استدلال نہیں کیا جو ان بے ایمانوں نے استدلال پیش کیا ہے۔ اب میں حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ میرے حوضے کوثر پہ آئیں گے پانی پینے کے لیے، لیکن مجھے ان کو جام کوثر دینے سے منع کر دیا جائے گا۔ محبوب ان کو اپنی کوثر کا پانی نہیں دینا۔ آج کی گفتگو بڑی علمی ہوگی، صرف فقط حدیث رسول سے ہوگی، تو آپ بڑے غور سے میری آج کی گفتگو کو سنیے گا۔ پانی نہیں دینا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں عرض کروں گا اصحابی اصحابی، یا اللہ یہ تو میرے صحابہ ہیں، یعنی میرے ساتھی ہیں، مجھے ماننے والے ہیں۔ فیقال، تو حضور کو کہا جائے گا انک لا تدری، محبوب آپ نہیں جانتے کہ ما احدث بعدکم، ما احدث بعدک، کہ آپ کے تشریف لے جانے کے بعد انہوں نے کیا عمل کیے ہیں، آپ کو نہیں پتہ۔ اب کوئی سادہ بندہ اس حدیث کا ترجمہ کرے، اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ یہاں نبی پاک علیہ السلام کی قبر کے علم کی نفی ہو رہی ہے؟ یہ تو قیامت کی بات ہو رہی ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے تو حضور کو منع کر دیا جائے گا کہ حضور ان کو پانی نہیں دینا۔ ایک تو مفہوم بالکل واضح ہے صحیح ستہ کے اندر کہ ساقی کوثر حضور مولا علی شیر خدا بھی ہیں۔ حضرت ابو بکر تو عمر بن خطاب جب حضور مولا علی شیر خدا کو یہ مبارکباد دینے گئے کہ تجھے مبارک ہو، تو مصطفیٰ کے کوثر کا ساقی ہے، پانی پلانے والا ہے، تجھے مبارک ہو۔ حضرت علی کہتے ہیں تم دونوں کو بھی مبارک ہو، پانی اسے دوں گا جس کے دل میں ابو بکر عمر کی محبت ہوگی۔ ایک تو یہ بالکل واضح ہے، یعنی یہ لوگ بھی وہاں پہ بھوکے مریں گے جو دلوں میں صحابہ کا ادب و احترام نہیں رکھتے، شیخین کی فضیلت کے منکر ہیں، شیخین یعنی ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، اور ان کی عظمتوں کے قائل نہیں ہیں، ان کے بارے میں بڑے نازیبا لفظ بولتے ہیں، لان تان کرتے ہیں، سب و شتم کرتے ہیں، ان کی خلافت کا انکار کرتے ہیں، ان کی صحابت کا انکار کرتے ہیں، ان کی امارت کا انکار کرتے ہیں، ان کی حکومت کا انکار کرتے ہیں، ان کے امام المسلمین ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ اس پہ بڑا وویلا، بڑا شور اور پتہ نہیں کیا کیا انداز ان لوگوں کے، اللہ معاف فرمائے۔ ان کو مولا علی حضور کے کوثر کا پانی نہیں دیں گے، پانی اسے دیں گے جس کے دل میں ابو بکر بستا ہو اور مصطفیٰ کا پیارا صحابی عمر بستا ہو۔ اب یہ حدیث آپ کے سامنے میں نے پیش کر دی ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے اس کو ائمہ حفاظ جو ہیں انہوں نے مشکل کہا ہے، یعنی یہ کوئی اس طرح وہ قابل استدلال نہیں ہے کہ جس سے ہم بولیں کہ صحیح ثابت ہو گیا کہ معاذ اللہ حضور کے پاس علم نہیں۔ کیوں؟ اس کے معارض یعنی اس کے مخالف، اس کے مد مقابل اتنی تعداد میں رسول اللہ کی حدیثیں موجود ہیں کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ کو قبر کے اندر امت کے اعمال کی خبر گیری ہوتی ہے۔ اب آؤ ذرا میں سب سے پہلے مسند بازار میں آپ کو ایک حوالہ دیتا چلوں۔ اس حدیث کے راوی صاحب نالین والسواک والوسادہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کہتے ہیں سرکار نے فرمایا کہ انا للہ ملائکۃ سیاحین، اللہ رب العزت کے کچھ فرشتے ہیں وہ زمین میں گھومنے والے ہیں، یبلغون عن امت السلام، وہ میری بارگاہ میں میری امت کا سلام پیش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک تو حدیث پاک ہے نا کہ جمعے کے دن جو درود پڑھے گا وہ درود میں خود سنتا ہوں، یعنی معاذ اللہ سننے میں کوئی حضور کو فرشتوں کی محتاجی نہیں ہے، فرشتے تو مصطفیٰ کے غلام ہیں، فرشتوں کی محتاجی نہیں ہے۔ تو بعض حدیثوں میں کہ میں خود سنتا ہوں، اور بعض میں ہے کہ فرشتے مجھ تک سلام پہنچاتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی صحیح ہے۔ اب یہ حدیث پاک آپ نے سنی، مزید سرکار نے فرمایا حیاتی خیر لکم، میری زندگی تمہارے لیے بہتر ہے، تو حدیثون و تحدث لکم، تم گفتگو کرتے ہو تمہارے لیے گفتگو کی جاتی ہے، ووفاتی خیر لکم، اور میری موت بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ کہو ذرا سبحان اللہ۔ پھر فرمایا تورد علی اعمالکم، تمہارے اعمال مجھ مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، بالکل واضح الفاظ حضور کے، تمہارے اعمال مجھ مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اور پھر سرکار نے فرمایا فما رأیت من خیر، اب دیکھو حضور قبر کے اندر ہیں،
مغرب، مشرق، شمال، جنوب، چاروں سمت میں کہاں کہاں اہل اسلام پائے جاتے ہیں، حضور کے سچے غلام پائے جاتے ہیں، کہاں کروڑوں فاصلے کے دور پر امت محمدیہ مدفون ہے۔ حضور اپنے روضے کے اندر، مدینہ شریف کے اندر گنبد خضرا میں آرام فرما رہے ہیں۔ ان کی نگاہ کا عالم دیکھ کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ساری کائنات ہے میرے سامنے، یعنی کہ 18,000 عالم، یہ ایسے نظر آتے ہیں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی جیسے بالکل نمایاں نظر آتی ہے۔ یہ دوسرا معنی، جیسے ہاتھ کی ہتھیلی میں رائی کا دانہ نظر آتا ہے، یعنی جن کی نگاہ کا پاور یہ ہو، جن کی نگاہ کی وسعت کا عالم یہ ہو، وہ قبر کے اندر بیٹھ کر اپنے غلاموں کے عمل کو کیسے دیکھتے ہیں؟ فرمایا فما رأیت من خیر، تو میں قبر میں جس غلام کی نیکی دیکھتا ہوں، کوئی سبحان اللہ، حمدت اللہ علیہ، میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ ہم نے کہا ملا جی پھر کٹ ملا، اس حدیث کا کیا جواب ہے؟ یہ حدیث بھی صحیح، اس کا راوی بھی بالکل صحیح، اس حدیث کا کیا جواب ہے؟ اور پھر فرمایا وما رأیت من شر، اور جب میں تمہاری برائیاں دیکھتا ہوں، اس سے پتہ چلا رسول اللہ ہمارے نیک اعمال سے بھی باخبر ہیں اور ہماری برائیوں سے بھی باخبر ہیں، تو فرمایا استغفرت اللہ لکم، میں تمہارے لیے رب کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں۔ حضور کتنے بڑے رحمت للعالمین ہیں، حریص علیکم، کتنے مہربان ہیں یار، کتنے رؤوف ہے بندوں پہ۔ ایسا رفیق، ایسا شفیق آقا، خدا کی قسم، یعنی قبر کے اندر بھی بیٹھ کر ہمارے گناہوں کو دیکھ کر رب کی بارگاہ میں ہمارے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ کتنی محبت ہے امت کے ساتھ، اور یہ امت کے اندر کیسے بے وقوف پاگل قسم کے لوگ آگے جو کہتے کہ رسول اللہ کو قبر میں کوئی خبر نہیں کہ امتی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، الیاذ باللہ من ذالک۔ اب یہ مسند بازار جلد اس کی 5 صفحہ نمبر 308 سے لے کر 309 تک یہ حدیث ہے۔ امام الہیثمی نے اس کو مجموع الزوائد کے اندر بھی روایت کیا، حوالے بہت ہیں، چونکہ ٹائم اتنا نہیں میں حدیثیں بیان کر کے آگے نکلتا جاؤں گا۔ اور یہاں تک انہوں نے کہا رجال صحیح، اس کے سارے راوی بھی صحیح ہیں، کیونکہ ان کے لوگوں میں جو رکھنا ڈالتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث کو بیان کرنے کے راوی ہیں، راوی صحیح نہیں ہے۔ سند راویوں کا کہتے ہیں، متن مصطفیٰ کا فرمان ہوتا ہے، اس حدیث کا متن بھی ٹھیک ہے، اس مصطفیٰ کے راوی سارے کے سارے ٹھیک ہیں، یعنی اب کسی کو اعتراض کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ دوسری حدیث جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، یہ اسی حدیث کی صحت پہ دلالت کرتی ہے۔ حضور نے فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، کہ جمعے کا دن یہ تمہارے دنوں میں سب سے بہترین دن ہے، جمعے کا دن تمہارے دنوں میں بہترین دن، فی خلق آدم و فیہ قبیدہ، اسی میں آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور جمعے کے دن ہی ان کا وصال ہوا، وفیہ نفخۃ وفیہ صاعقۃ، اسی دن سور پھونکا جائے گا۔ اور حضور نے فرمایا اپنے غلاموں کو فاکثروا علی من الصلاۃ، جمعے کے دن مجھ مصطفیٰ پہ کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، فإن صلاتکم معروضۃ علی، کیونکہ تمہارا درود میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ کہو سبحان اللہ، درود بھی تو ایک عمل ہے نا، یعنی عبادت کے اعمال بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو رہے، جو عمل انسان کر رہا ہے، تو درود بھی عبادت ہے۔ فرمایا تمہارا درود مجھ مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اب صحابہ تو ادھر تھے، اب صحابہ کے ذہن میں ایک سوال آیا کہ ابھی تو اللہ کے رسول موجود ہیں، ہم درود پڑھتے ہیں، مصطفیٰ سنتے ہیں، پہنچا دیا جاتا ہے، جب سرکار کا وصال ہو جائے گا تو پھر حضور ہمارا درود کس طرح سنیں گے، یا کس طریقے سے ہمارا درود مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچایا جائے گا؟ اب صحابہ نے سوال کیا، مصطفیٰ نے اس کا جواب دیا۔ سوال کرتے ہیں قالوا کیف تورد صلاتنا علیک، یا رسول اللہ ہمارا درود کس طرح آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے؟ وقد ارمتا، جب آپ اپنی قبر انور میں آرام فرما ہوں گے پھر ہمارا درود آپ کی بارگاہ میں کس طرح پیش کیا جائے گا؟ تو سرکار نے برجستہ ارشاد فرمایا قال ان اللہ عز وجل حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اے میرے صحابہ رب نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبی کے جسم کو کھائے، فنبی اللہ حی یرزق، قبر کے اندر بھی اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اسے قبر کے اندر رزق عطا کیا جاتا ہے، یعنی انبیاء قبر کے اندر زندہ ہے، نمازیں پڑھتے ہیں، ان کو رزق ملتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے 14 صدیاں پہلے ہی اس وسوسے کی کاٹ کر دی۔ ایک تو اپنی حیات کا مسئلہ واضح کیا، انبیاء زندہ ہیں، اور دوسرا یہ واضح کیا جو زندہ ہے وہ تمہارا درود بھی سنتا ہے۔ سبحان اللہ۔
جو زندہ ہے وہ کیا کرتا ہے؟ تمہارا درود بھی سنتا ہے۔ اب اس حدیث کو مسند امام احمد بن حنبل کے اندر روایت کیا گیا، جلد اس کی 4، اس کا صفحہ نمبر 8 ہے۔ سنن ابی داؤد کے اندر، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، کتنی کتابوں کا میں حوالہ دوں، صحیح ابن خزیمہ نے بھی اس کو روایت کیا، یعنی یہ چوٹی کے محدث ہیں سارے، دارقطنی نے بھی اس کو روایت کیا، اور یہ الاذکار کے اندر بھی اس کو روایت کیا گیا۔ سبحان اللہ، اور یہاں تک کہ بخاری کی شرح فتح الباری، علامہ ابن حجر عسقلانی نے فرمایا لا باس بسندی، اس کی سند یعنی اس کے راویوں کے اندر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ۔ یہ بات اس لیے واضح کر رہا ہوں، اتھینٹک پروف اس لیے دے رہا ہوں کہ پھر لوگ کہیں گے دیکھو اس میں تو فلاں راوی ضعیف تھا، کہ فلاں راوی جھوٹا تھا معاذ اللہ، یا اس کے اندر انقطاع ہے کہ اس کے اندر ایک راوی حذف ہے ہی نہیں، ایسا بھی نہیں، دونوں حدیثیں بالکل صحیح، سند بھی ان کا صحیح، متن بھی ان کا صحیح۔ اب تو ثابت ہوا کہ مصطفیٰ قبر کے اندر امتیوں کے اعمال سے باخبر ہے۔ وقت کم ہے اس لیے میں دوسری گفتگو چھوڑتے ہوئے اب آگے چلتا ہوں۔ تیسرا مسئلہ، ہم تو کہتے ہیں جو عام اہل قبور والے ہیں نا، عام لوگ، یہ زندہ کے اعمال سے باخبر ہے۔ بہت بڑی بات کر دی، تو نبی کی بات کرتا ہے۔ عام اہل قبور، ان کی قبروں میں ان کے جو افراد زندہ ہیں، ان کے جو اعزا اقربا، ان کے خونی رشتہ دار جو زندہ ہیں، ان کے اعمال ان کی قبر میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اور یہ عقیدہ تھا صحابہ کا اور تابعین کا، یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہیں لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ ان کے مردہ رشتہ داروں کے سامنے ان کے زندہ لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اب یہ جو شیخ ابن تیمیہ ہے، یہ غیر مقلدین کا امام، سڑا و بد مذہب، خبیث قسم کا۔ تو شیخ ابن تیمیہ کا ایک شاگرد ہے حافظ ابن کثیر، اس نے تفسیر کثیر کے اندر، ابن کثیر میں، اس کے غالباً جلد نمبر اس کی 3 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 440، اس نے تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ خود لکھا ہے کہ اس نے تو پورا باب اس کے اندر قائم کیا ہے، کس چیز کا؟ کہ مردوں کو زندہ کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ یعنی بد مذہب تو یہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش نہیں ہوتے، استغفر اللہ۔ تو انہوں نے تو یہاں تک بات کر دی کہ عام جو مرنے والے لوگ ہیں وہ بھی زندوں کے اعمال سے باخبر ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے باپ کو میرا بیٹا کیا کر رہا ہے، میری بیٹی کیا کر رہی ہے، شوہر کو پتہ ہے میری بیوی کیا کر رہی ہے، کیا حرکتیں ہو رہی ہیں، ہر لمحے کا پتہ ہے، ہر عمل کی خبر ان کو قبر کے اندر پہنچا دی جاتی ہے۔ اب دیکھیے حدیث پاک سنیے ذرا، حوالہ میں نے دے دیا، حضرت عبداللہ بن رواحہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کے ایک انصاری رشتہ دار تھے، عبداللہ بن رواحہ کا انتقال ہو گیا، کہاں پہنچے؟ قبر میں، اور ان کے انصاری رشتہ دار تھے، مسلمان تھے، صحابی تھے۔ اب ان کا کنسیپٹ دیکھو کیسا ہے، وہ غالباً تھے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہیں، اجلہ صحابہ میں سے۔ ان کا عقیدہ، ان کا کنسیپٹ یہ تھا کہ اب ان کا انتقال ہو گیا، عبداللہ بن رواحہ کا کہاں تھے؟ قبر میں۔ ان کے انتقال کے بعد یہ اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بکا من عمل اخزا بہ عند عبداللہ بن رواحہ، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں ایسا عمل کرنے سے پناہ مانگتا ہوں کہ جو عمل کرنے کی وجہ سے عبداللہ بن رواحہ کی نظر میں میری رسوائی ہو جائے۔ وہ کہاں ہے عبداللہ بن رواحہ؟ قبر کے اندر۔ یعنی یہ صحابہ کا کنسیپٹ تھا، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم جو عمل کرتے ہیں، جو ہمارے قریبی رشتہ دار چلے گئے قبر میں پہنچ گئے، وہ ہمارے اعمال سے باخبر ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ تو اس کے شاگرد کا حوالہ، خود ابن تیمیہ کا حوالہ میں دیتا ہوں آپ کو، اس کا مجموعہ فتاویٰ، تو اس کی جلد ہے 24 اور اس کا صفحہ نمبر 318۔ حوالہ دے رہا ہوں تاکہ ڈھونڈنا ہو تو آسانی سے ڈھونڈ لو، آج کل تو موبائل ہے نا، PDF آرام سے حدیث ٹھک کر کے ڈالو تو نکل آتی ہے۔ اب اس نے اپنے فتاوی کے اندر کیا لکھا، کہتا ہے وَلَمَّا كَانَتْ أَعْمَالُ الْأَحْيَاءِ تُعْرَضُ عَلَى الْمَوْتَى، کہتے جب مردہ لوگوں کے پاس زندہ لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو کان ابو دردہ یقول، تو ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بکا ان اعمل عملا اخزا بہ عند عبداللہ بن رواحہ، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں کوئی ایسا عمل کروں کہ جس عمل کی وجہ سے قبر کے اندر عبداللہ بن رواحہ کے نگاہ میں میری رسوائی ہو جائے۔ تو اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ عام لوگ جو ہیں، جو مصطفیٰ کی امت کے اندر ہیں، یعنی ان کی قوت سماعت کا عالم یہ ہے، وہ قبر کے اندر ہوتے ہیں، انہیں خبر ہوتی کہ ہمارے زندہ بھائی کیا کر رہے ہیں، زندہ بھائی کیا کریں۔
تو لہٰذا یہ ہمارے لیے دعوت فکر بھی ہے، ہمارے لیے سوچنے کا مقام بھی ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی بیٹا رات کو رنگ رلیاں منائے لوگوں سے چھپ کر، اللہ تو دیکھ رہا ہے، کرامن کاتبین بھی دیکھ رہے ہیں، موبائلوں کو مس یوز ہوتے ہیں، لوگ بد نگاہیاں کرتے ہیں، لوگ کیسے کیسے گناہ کر رہے ہیں۔ والد قبر میں، والدہ قبر میں، دنیا میں تو بڑا پیار کرتا تھا، لیکن ان کے جانے کے بعد کون سا پیار کر رہا ہے تجھے تو نماز پڑھنی چاہیے تھی، تجھے تو درود پڑھنا چاہیے تھا، تجھے تو نیک اجتماع، الحمدللہ دعوت اسلامی کے اجتماع میں تجھے شرکت کرنی چاہیے تھی، تو قافلے میں سفر کرتا، تو حدیث رسول سنتا، تو اپنی جہالت کو دور کرتا، قرآن پڑھ کے درود پڑھ کے ان کو اصالہ صاف کرتا، لیکن تو کس راہ پہ نکل گیا؟ تو گناہ کرتا ہے، اور شرمسار کہاں پہ ہو رہے ہیں؟ قبر کے اندر۔ قبر میں ان کو جب یہ خبر پہنچتی کہ ہمارا صاحبزادہ یہ حرکتیں کرتا ہے، یہ گناہ کرتا ہے، مجھے بتائیے ان کی دلی کیفیت قبر کے اندر کیا ہوگی؟ الامان الحفیظ استغفر اللہ۔ اب آئیے دوسری حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ سرکار نے فرمایا اپنے مردہ بھائیوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرا کرو، اپنے مردہ بھائیوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے اعمال قبر میں ان پر پیش کیے جاتے ہیں۔ حضور کی صحیح حدیث ہے پاک، ڈرا کرو، اعمال تمہارے پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اس کو امام حاکم نے مستدرک علیہ صحیحین کے اندر ذکر کے جلد اس کی 4 صفحہ نمبر اس کا 342۔ اور پھر دوسرے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے پیارے صحابی ہیں، سبحان اللہ۔ ابو ایوب انصاری کون ہے؟ ابو ایوب انصاری یہ وہی ہے مسند امام بن حنبل کے اندر ہیں کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کی قبر انور پہ سر رکھ کر بیٹھے تھے، سر رکھ کر بیٹھے تھے، سبحان اللہ۔ مروان جو تھا وہ آیا، اس نے معاذ اللہ ان کو ٹھوکر ماری، کہا کہ سر اٹھا، کیا کر رہا تھا، کیا کر رہا ہے؟ اب انہوں نے ہاتھ ان کے تھے حضور کی قبر پہ، چونکہ قبر شریف اس ٹائم مٹی والی تھی، کچی، پردہ نہیں تھا، زمانہ صحابہ کا تھا، تو انہوں نے مٹی والے ہاتھ اٹھا کے اپنے چہرے پہ مسلے اور غصے سے دیکھا اس خبیث کی طرف، اور فرمایا، پوچھتا ہے کہاں آیا ہوں؟ جئت الی رسول اللہ ولا آت بالحجر، پتھر کے پاس نہیں آیا، مصطفیٰ کے روزے پہ آیا ہوں، سبحان اللہ، حضور کے روزے پہ۔ یہ جو کہتے ہیں قبر کو چومنا شرک ہو گیا، بدعت ہو گیا، صحابی رسول اپنا سر حضور کی قبر پہ رکھے ہوئے ہیں اور پورا چہرہ مصطفیٰ کی قبر کے مٹی کے ساتھ لگا ہوا ہے، ہاتھوں پہ مٹی ہے، اور پھر مٹی بھی کہاں دوبارہ پھیرتے ہیں؟ چہرے کے اوپر، تاکہ چہرے کو برکت ملے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ کا جسم جس مٹی کے ساتھ لگا ہوا ہے نا، یہ مٹی جو ہے اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے، یہ کعبے سے بھی افضل، کہو ذرا سبحان اللہ۔ تو جب مٹی افضل ہے تو پھر مصطفیٰ کے اپنے جسم کا مقام کیا ہوگا، حضور کی اپنی ذات کا عالم کیا ہوگا، حضور کا اپنا مقام کیا ہوگا۔ تو یہ حدیث ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کے راوی کہتے ہیں رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّ أَعْمَالَكُمْ تُرَدُ عَلَىٰ أَقَارِبِكُمْ وَعَشَائِرِكُمْ، فرمایا کہ تمہارے جو اعمال ہیں نا وہ تمہارے قریبی رشتہ داروں پہ پیش کیے جاتے ہیں، یعنی جو خونی رشتہ دار ہے، قریبی رشتہ دار ہے، ان کے، تمہارے خاندان، عشائر بولتے ہیں خاندان کو، جو خاندان کے افراد ہیں، قریبی ہیں، قبر میں ان پر تمہارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اب دیکھو ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، یہ ہمارے لیے عبرت بھی ہے۔ حضور نے فرمایا فَإِن كَانَ خَيْرًا، اگر عمل بہتر ہوا، اگر عمل کیا ہوا؟ فارحوا واستبشروا، تو قبر کے اندر وہ خوش ہوتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو خوشخبریاں سناتے ہیں۔ قبر کا حال مصطفیٰ نے بیان کر دیا، جو کہتے ہیں معاذ اللہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں، استغفر اللہ۔ اللہ کے رسول نے خبر دے دی کہ قبر کے اندر تمہارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، وہ خوشخبریاں ایک دوسرے کو سناتے ہیں، اس پہ خوش ہوتے ہیں۔ وقالوا، اور قبر کے اندر ہی کہتے ہیں، قبر میں دعائیں کرتے ہیں مردہ، اللہم ھذا فضلک ورحمتک، اے اللہ یہ تیرا فضل ہے اور یہ تیری رحمت ہے، یعنی میں پیچھے نیک اولاد چھوڑ کے گیا ہوں جو بھولی نہیں ہے، جو میرے لیے دعا کرتی ہے۔ میں اپنی اولاد کو کسی بد مذہب کے مدرسے میں نہیں چھوڑ کے گیا کہ جو یہ سکھاتی کہ بیٹا مرنے کے بعد فاتحہ حرام ہے، یہ بدعت اور شرک ہے۔ اللہ کے کرم سے سنیوں نے اپنے بچے سنیوں کے پاس پڑھائے، وہ مر گئے تو قبر کے اندر ان کو ثالثہ پہنچ رہا ہے۔ جب بھی ہم کہتے ہیں خود بھی اہل حق میں آؤ اور اپنی آل اولاد کو اہل حق میں بھیجو، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ اور پھر فَأَتْمِمْ نِعْمَتَكَ عَلَيْهِ، اللہ تو اس پر اپنی نعمت کا اتمام کر دے، یعنی قبر کے اندر مردہ کہہ رہے زندہ کے لیے اپنی کامل نعمت اس کے اوپر ڈال دے، یعنی یہ ہمیں یاد کر رہا ہے دعاؤں میں،
نیک اعمال کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، صدقہ کرتا ہے، صالح ثواب کرتا ہے، اور قبر کے اندر مردہ کی طرح خوش ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا وَيُورَدُ عَلَيْهِ عَمَلُ الْمُسِيءِ، فرمایا جب اس کے اوپر برے عمل پیش کیے جاتے ہیں، اور بولو کون سے، جب برے عمل اس کے اوپر پیش کیے، فَيَقُولُونَ، تو اب وہ کہتے ہیں أَلْهِمْهُ عَمَلًا صَالِحًا، اے اللہ اس کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کون سا گناہ ہم کریں ہمارے لیے دعا کون کرے؟ قبر میں ہمارا باپ ہماری ماں کرے۔ اس طرح ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے بندے کے لیے۔ ماں باپ چلے گئے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ بہن چلی گئی، بھائی کیا کر رہا ہے؟ بھائی چلا گیا، بہن کیا کر رہی ہے؟ شوہر چلا گیا تو بیوی کیا کر رہی ہے؟ بیوی چلی گئی تو جس کا رشتہ تھا وہ کیا کر رہا ہے؟ یعنی آپس میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ قبر کے اندر بھی ہمارے لیے دعائیں ہو رہی ہیں کہ اللہ اس کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ اور کیسا؟ تردا بھی، مولا جسے تو اس سے راضی ہو جائے، تو اس سے راضی ہو، وَتَقَرَّبَهُ إِلَيْكَ، اور اس بندے کو تیرا قرب نصیب ہو جائے۔ یہ عام امتیوں کا حال ہے، قبر کے اندر عام جو مردے ہیں ان پر زندہ کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو پھر مصطفیٰ کی قوت سماعت کا مقام کیا ہوگا؟ اونچی آواز سے کہو ذرا سبحان اللہ۔ اس کو امام طبرانی نے بھی روایت کیا، معجم اوسط کے اندر بھی، بہت ساری حدیثوں کے اندر یہ حدیث روایت ہے۔ اللہ کے فضل اور کرم سے میں حوالے آپ کو دیتا جا رہا ہوں۔ اب آؤ ایک بہت پیاری حدیث مصطفیٰ کے حاضر و ناظر ہونے پر بھی اور امتیوں کے اعمال کو سننے کے اوپر ہے۔ جو میں حدیث دے رہا ہوں نا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اسے۔ امام طبرانی وغیرہ نے اس حدیث کو روایت کیا، اور یہ صحابی ہیں حضرت محمد بن فضالہ الظفری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم جو نا بنی ظفر کی مسجد میں تھے، اللہ کے رسول بھی وہیں موجود تھے، اور ساتھ میں عبداللہ ابن مسعود تھے، حضرت معاذ بن جبل تھے، اور دیگر صحابہ تھے۔ حضور نے ایک قرآن پڑھنے والے کو فرمایا تلاوت کر۔ وہ تلاوت کر رہے تھے، جب وہ اس آیت پہ پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، حضور رونا شروع ہو گئے، اتنا روئے کہ حضور کے آنسو مصطفیٰ کی داڑھی سے نمایاں نظر آنے لگے، اتنا حضور روئے، پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع ہو گئے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، پھر ان کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ دینے والا لائیں گے۔ اے محبوب، ہم آپ کو تمام امتوں پر بطور گواہ کے لائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تمام امتیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، پھر حضور کی امت سے لے کر قیامت تک۔ اللہ کے رسول تو ان کی امتوں میں بظاہر زندہ نہیں تھے، لیکن رب اپنے محبوب کو کی عزت افزائی کر رہا ہے، حضور کو پروٹوکول اور حضور کا مرتبہ مقام بتا رہا ہے، اور حضور کی وسعت علمی، حضور کی وسعت نگاہ اور حضور کا حاضر و ناظر ہونا یہ بتایا جا رہا ہے۔ کیا؟ تمام امتوں کے اوپر آپ کو گواہ لائیں گے۔ حضور رونا شروع ہو گئے، آئے ہائے۔ اب روئے نا تو سرکار نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے ربی، اے میرے رب، شہیدت علی من آنا بین ظہرانی، الہ العالمین، جن لوگوں کے سامنے میں موجود ہوں ان کے اعمال کی گواہی تو میں دوں گا۔ بڑے غور سے سنیے گا، فَكَيْفَ بِمَن لَمْ أَرَى، اور جن کے پاس میں موجود نہیں، جن کو میں نے دیکھا ہی نہیں، ان کے اعمال کی گواہی میں کس طرح سے دوں گا؟ بھئی جن کو دیکھا ان کے تو اعمال کی گواہی دوں گا، اور جن کو نہیں دیکھا انہیں کس طرح دوں گا؟ بظاہر اگر کوئی عام بندہ حدیث سنے جیسے آپ نے سنی تو شاید ذہن میں معاذ اللہ ہی آیا کہ حضور کا علم نہیں ہے، یا کوئی دوسرا بد مذہب حدیث بیان کرے گا تو وہ بولے گا دیکھو اس سے ثابت ہوا کہ حضور کو سابقہ امتوں کے اعمال کی خبر نہیں۔ آپ بولنا اچھا تو قرآن کہتا ہے الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، محبوب آپ کا کیا خیال ہے پھر اصحاب فیل کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اصحاب فیل میں اس میں تو حضور تھے ہی نہیں۔ محبوب کیا آپ کو پتہ نہیں ہے؟ کیا آپ کو پتہ ہے؟ جیسے میں بولوں بابا اقبال آپ کو پتہ نہیں کل کیا ہوا تھا، یعنی یہ اس میں تھے، تو بولیں گے جی جی مجھے پتہ ہے۔ تو اللہ تو اپنے محبوب کے حضور نہیں تھے، رب فرما رہا آپ کو پتہ نہیں ہے اصحاب فیل کے ساتھ کیا ہوا، یعنی کہ حضور آپ کو پتہ ہے۔ اب یہاں پہ محدثین اس کی شرح جو بیان کی ہے، فرمایا یہ اپنے علم کی نفی نہیں کر رہے حضور، بلکہ دعا کی رب سے، دعا یہ کی ہے کہ مالک کریم جن کو میں نے نہیں دیکھا ان کے حال اور ان کے اعمال مجھ پہ مطلع کر دے تاکہ حشر کے دن میں ان کے اعمال کی گواہی دے سکوں۔ یہ دعا کی تھی حضور نے
رب نے اپنے محبوب کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا۔ اگر دعا قبول نہیں تو پھر اس آیت کا معنی کیا ہے؟ وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، ہم آپ کو ان سب لوگوں پر حشر کا دن بطور گواہ کے لائیں گے۔ پھر اس کا کیا معنی ہے؟ اور امام بغوی نے تفسیر بغوی کے اندر بڑی پیاری اس کی تفسیر کی، کہتے ہیں علی ہؤلاء شہیدا شاہدن یشہد علی جمیع امتی، اس کا معنی ہے کہ حضور پوری امت کی گواہی دیں گے۔ کس کس کی؟ من راہ من لم راہ، چاہے وہ مصطفیٰ کی حیات میں ہو یا نہ ہو، جس کو دیکھا جس کو نہیں دیکھا۔ یہ تو رب کا مصطفیٰ پہ کرم اور فضل ہے کہ رب نے سارے حجاب ہٹا دیے، ساری امتوں کے اعمال، ساری امتوں کے احوال مصطفیٰ کو دکھا دیے، بتا دیے۔ اب حشر کا دن برپا ہوگا تو مصطفیٰ ساری امتوں کہ ہر فرد کے عمل کی گواہی دیں گے، اس طرح دیں گے کہ گیا مصطفیٰ اس کو جانتے بھی ہوں گے، رب کی رحمت سے پہچانتے بھی ہوں گے۔ اور یہ ہے تفسیر بغوی۔ اور ایک اور تفسیر ہے، تفسیر طبری کے اندر ہے، بماذا یشہدو، کس چیز کی دیں گے گواہی؟ کہتے وفی اربعۃ اقوال، اس میں 4 قول ہے۔ پہلا قول یہ، نبی پاک علیہ السلام اس بات کی گواہی دیں گے کہ یا اللہ میں نے ساری امت تک تیرا دین پہنچا دیا ہے۔ یہ عبداللہ ابن مسعود، سدی، جریج وغیرہ کا قول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے، حضور فرمائیں گے کہ حضور جو نا امت کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ یہ ابو العالیہ کا قول ہے، جن کے نام لے رہا ہوں نا، یہ بعض صحابی اور بعض چوٹی کے محدث ہیں۔ تیسرا قول یہ ہے، حضور امت کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ کس کے؟ امت کے۔ یہ حضرت ابو قتادہ کا قول ہے، حضرت مجاہد کا۔ چوتھا قول یہ ہے کہ آپ کی گواہی ان کے حق میں بھی ہوگی اور ان کے خلاف بھی ہوگی۔ حق سے مراد ایمان والوں کے حق میں گواہی دیں گے اور کافروں کے خلاف دیں گے۔ یہ اللہ کے رسول کی شان ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک جس کو ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ نے فتح الباری میں لکھا، سرکار کا وصال جاری ہو رہا تھا، حضور نے اپنے جگر کا ٹکڑا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، صبح جب ان کا نام آئے نا تو شرم سے سر جھکا لیا کرو، یہ نام ہی ایسا ہے، کہو ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا کہ لا کربا علی ابیک بعد اليوم، اے میری فاطمہ، اے میری شہزادی، تمہارے والد کو آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اب وہ لوگ جن کا شمار اہل علم میں آئی نہیں، انہوں نے معاذ اللہ کہا جی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حضور کو علم تھا کہ حضور کے جانے کے بعد فتنے اٹھیں گے، امت میں اختلافات ہوں گے، تو سرکار نے فرمایا کہ جب میرا وصال ہوگا تو میں تو ہوں گا نہیں، تو چونکہ میں ابھی زندہ ہوں تو لہٰذا اختلافات و فتنے کو میں جانتا ہوں جو مجھ تک پہنچتے ہیں، تو اس سے مجھے تکلیف ہے، جب میں گیا تو تکلیف ختم۔ معاذ اللہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ ہم نے کہا حضور کی امت سے محبت اور مصطفیٰ کی امت سے شفقت، اس سے تو پھر یہ ثابت ہوا کہ حضور کا وصال ہوا تو مصطفیٰ کی شفقت بھی ختم ہوگی، حضور کی محبت بھی ختم ہو گئی۔ حضور کی شفقت امت پر اور مصطفیٰ کی محبت امت پر، یہ قیامت تک ہے، کہو ذرا سبحان اللہ۔ صرف قیامت تک نہیں ہے، قیامت قائم ہونے کے بعد بھی ہے، جب سب انبیاء کہیں گے اذهبوا الی غیری، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے محبوب کے لب پر انا لہا ہوگا، سب کہیں گے جاؤ کسی اور کے در پہ، حضور فرمائیں گے میرے پاس آؤ، سبحان اللہ، میں ہوں اسی کے لیے، میں ہوں اسی کے لیے۔ حشر کے دن مصطفیٰ کی شان واضح ہو جائے گی، سبحان اللہ۔ تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے اس کی شرح بیان کر رہا ہوں کہ محبت اور شفقت تو قیامت تک ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو لوگوں نے معاذ اللہ بیان کیا اور حضور کے مبعوث ان صحابہ کے لیے ہوئے تھے فقط، نہیں، قیامت تک آنے والے ہر ایمان والوں کے لیے مصطفیٰ مبعوث ہوئے ہیں کہ جنہوں نے حضور کو دیکھا بھی نہیں۔ اور یہی تو بات ہے، جب بھی تو مصطفیٰ ان کے بھی اعمال کی رب کی بارگاہ میں گواہی دیں گے، بہت سبحان اللہ۔ یہی تو شان ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، اللہ اکبر کبیرہ، یہی تو شان ہے۔ اور پھر ابن عباس، حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اکرمہ دھاک نے کہا یہ جو شاہد و مشہود، یہاں شاہد سے مراد مصطفیٰ کی ذات ہے، جو گواہی دیں گے وہ کون ہے؟ اللہ کے رسول ہے۔ اپنا بیان مختصر کرتے ہوئے میں اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور حدیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہے۔ امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر اس کو روایت کیا، راوی کون ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت کے اچھے اور برے تمام اعمال میرے سامنے پیش کر دیے گئے، بعد ہی ختم ہو گئے۔ میری امت کے سب قیامت تک جو انہوں نے اچھے عمل کرنے تھے وہ بھی رب نے مجھے دکھا دیے،
اور جو برے عمل کرنے تھے وہ بھی دکھا دیے، یہاں تک کہ کیا دکھایا، کیا دکھایا؟ فرمایا رستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا یہ ایک اچھا عمل ہے نا، یہ بھی رب نے مجھے دکھایا۔ کہو ذرا سبحان اللہ۔ حدیث پاک پڑھ رہا ہوں، جیسے ہم جا رہے ہوتے ہیں رستے میں، پتھر آتا ہے، کانٹا آتا ہے، ٹھیکڑی پڑی ہوتی ہے، شیشہ کٹا ہوتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ یار ہٹاؤ یار، کوئی گزرے گا تو بے دھیانی میں گر جائے گا، چوٹ آ جائے گی۔ اور تکلیف دہ چیز، فرمایا وہ تھوک یا وہ بلغم کہ جو مسجد میں پڑا رہا، کسی نے اٹھایا نہ، جس سے مسجد کو تکلیف ہوتی ہے، فرمایا وہ تک رب نے برا عمل مجھ مصطفیٰ کو دکھا دیا۔ اب مجھے بتاؤ کیا آ رہا ہے؟ ایمان، صرف نہ ایمان کی بات ہے، نہ اسلام کی بات ہے، نہ اعمال کی بات ہے، نہ کبیرہ گناہوں کی بات ہے، نہ بڑے بڑے نیک عمل کی بات ہے کہ حج زکوٰۃ کی بات، نہ 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 نہ، یہ ایک طرف رہ گئے۔ فرمایا چھوٹے سے چھوٹا عمل، چاہے مستحب ہو، اچھی بات ہو، خلاف اولا خلاف ادب کیوں نہ ہو، فرمایا اللہ نے وہ بھی مجھ مصطفیٰ کو دکھا دیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی ہم وہ عمل کریں کہ جس پہ اجر ملے، اور وہ کریں کہ جس پہ نہ اجر ملے، نہ عذاب ملے، نہ گناہ ہو۔ وہ حضور فرماتے ہیں میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ ذرا کہو ذرا سبحان اللہ۔ یہ حضور کی قوت سماعت ہے، یہ حضور کی نگاہ ہے۔ اللہ کی قسم، کیا اللہ نے اپنے محبوب کو مقام عطا فرمایا، کیا مقام عطا فرمایا۔ اب آؤ، جو جس حدیث پہ اعتراض ہوا تھا نا، اب اسی پہ آ رہا ہوں۔ اب جب اپنا مسئلہ ہم نے کیا واضح کہ مصطفیٰ قبر میں امت کے اعمال سے باخبر ہیں، اب حدیث یاد ہے نا جو حدیث میں نے بیان کی تھی کہ حشر کے دن حضور نے فرمایا کہ جب جام کوثر پلاؤں گا تو مجھے فرمایا جائے گا کہ ان کو نہیں پلاؤ، آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا۔ اب ذرا سنو اس کی شرح، اس کا پس منظر، حدیث کا مفہوم کیا ہے۔ اور لوگوں نے اس حدیث کو لے کے کہا کہ اسے پتہ چلا کہ مصطفیٰ کو کوئی خبر نہیں ہے، کہ حضور کی قبر میں حضور کو کوئی پتہ نہیں، بلکہ یہاں تک کا معذر حضور کو تو اپنا نہیں پتہ، امت کا کیا پتہ ہوگا۔ یعنی ایسے گندے اور ایسے گھٹیا لفظ لکھنے والا بھی مومن ہو سکتا ہے؟ مجھے بتاؤ، کس زبان سے اپنے آپ کو کہتے ہیں میں مومن ہوں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اب اس حدیث کے راوی جو نا، وہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی ہیں۔ ابو درداء کہتے ہیں جب حضور نے ارشاد فرمایا نا یہ والا کہ مجھ سے کہا جائے گا کہ محبوب تمہیں نہیں پتا کہ انہوں نے تیرے جانے کے بعد کیا کیا، تو کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ کہ میں ان کے اندر ہوں؟ تو سرکار نے فرمایا، اچھا جب میں نے سنا نا تو کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ کہ آپ اللہ کی ادعو اللہ، اللہ سے دعا کرے اللہ یجعلنی منہم، اللہ مجھے ان لوگوں میں نہ رکھے۔ وقال لست منہم، فرمایا کہ تجھے مبارک ہو تو ان میں سے نہیں ہے۔ اب اس پہ غور کرو حدیث پہ، یعنی پہلے جو میں نے حدیث پڑھی وہ آدھا تھا ٹکڑا، اب مکمل حدیث پڑھ رہا۔ لوگ آدھا حدیث بیان کر کے آدھی، تو کہتے دیکھو ثابت ہوا کہ مصطفیٰ کو پتہ نہیں۔ میں نے کہا پتہ نہیں تو پھر ان کو کیوں مستثنیٰ کیا، ان کو حکم سے کیوں نکالا؟ اگر مصطفیٰ کو قبر میں امت کے اعمال کی خبر گیری نہیں تو ابو درداء کو کیوں فرمایا کہ تم ان میں سے نہیں ہو؟ اور ایک اور دوسری حدیث پاک کہ جس میں یہ ہے، راوی ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ مجھے بتائے گا کہ آپ فرماتے کہ میری امت کے کچھ لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائیں گے، ایک ہی حدیث کا مفہوم ہے، یعنی کچھ ایسے لوگ ہیں جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائیں گے۔ تو سرکار نے فرمایا ہاں ابو درداء مگر تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو۔ کہو سبحان اللہ۔ یہ سرکار کی شان ہے، خدا کی قسم۔ تو ہم دیکھیں یہاں کے اوپر نبی پاک علیہ السلام نے، اگر سرکار کو علم نہ ہوتا وہ کون ہے تو حضور کیسے ارشاد فرماتے تم ان میں سے نہیں ہو؟ حضور تو خود فرما رہے ہیں کہ ہر عمل میرے سامنے، اور یہ بھی بخاری کی حدیث پاک ہے، فرمایا جو قیامت تک مجھ مصطفیٰ پہ ایمان لائے گا اللہ نے اس کی روح بھی مجھے دکھا دی، اور جو مجھ پہ ایمان نہیں لائے گا اللہ نے اس کی روح بھی مجھے دکھا دی ہے۔ باقاعدہ فرمایا چہرے مجھے دکھا دیں، اور میں قیامت تک آنے والے ہر بندے کو جانتا ہوں کہ کون مجھ پہ ایمان لائے گا اور کون میری تکذیب کرے گا۔ اور اس حدیث نے تو بتا دی کہ حضور نے فرمایا قیامت تک آنے والے ہر مومن ایمان والے ہر امتی کا عمل اللہ نے میرے سامنے واضح کر دیا۔ سبحان اللہ، یہ حضور کی شان ہے، خدا کی قسم۔ اور بد مذہب لوگوں کو دیکھو اب جملے سننا، نعوذ باللہ من ذالک، اپنے نبی کے بارے میں کوئی گھٹیا سے گھٹیا انسان بھی مومن کہلانے والا ایسی بات کر سکتا ہے؟ اگر میں نہ بات، دیکھو کہتے ہیں میتن، حضور مردہ ہیں، لفظ ترجمہ کروں گا نا آپ کو تو لا یتکلم، جب قبر میں مردہ ہیں وہ کسی سے کوئی گفتگو نہیں کر سکتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہا ولا یستغفروا، استغفار بھی نہیں کر سکتے، حالانکہ میں نے سید سے وقت بیان کی، حضور نے فرمایا وما رأیت من شر، جب میں قبر کے اندر کسی امتی کا برا عمل دیکھتا ہوں
استغفرت اللہ لکم، اللہ کی بارگاہ میں اس امتی کے لیے استغفار کرتا ہوں۔ حضور فرماتے میں استغفار کرتا ہوں، ان بے ایمانوں نے لکھا کہ حضور استغفار بھی نہیں کر سکتے۔ پھر کہا وقد انقطع عملہ، حضور کے تو عمل ختم ہو چکے، موت آ گئی، عمل ختم، نعوذ باللہ۔ اور کہتے ہیں انقطع سمع بالوفات، اور وفات کی وجہ سے مصطفیٰ کی قوت سماعت بھی چلی گئی۔ اپنے نبی کے بارے میں کوئی ایسے جملے بول سکتا ہے؟ تو مومن ہو مجھے بتاؤ۔ استغفر اللہ۔ اور پھر یہ نہیں، ہم کہتے ہیں نا یا رسول اللہ المدد یا رسول اللہ، تو فوراً کہتے ہیں شرک، بدعت، شرک ہو گیا کہ تم نے رسول اللہ کو اللہ کے ساتھ ملا دیا۔ استغفر اللہ۔ کہا اللہ خالق ہے، مصطفیٰ مخلوق ہے، اللہ قدیم ہے، مصطفیٰ حادث ہے۔ قدیم کا مطلب ہے جو نہ کبھی ختم ہوا نہ کبھی ختم ہوگا، جو باقی ہے، مصطفیٰ کے اوپر فنا ہے، مصطفیٰ حادث ہے، مصطفیٰ مخلوق ہے، رب خالق ہے۔ فرق بالکل واضح ہے۔ کہتے ہیں فالذی ینادیہ، جو حضور کو پکارے گا، معاذ اللہ، لا یسمع نداء، مصطفیٰ اس کی پکار بھی نہیں سن سکتے۔ تو آگے دیکھو کہتے ہیں حتی یجیبہ، جب اس کی پکار نہیں سن سکتے تو قبر میں اس کو جواب کیا دیں گے؟ یہ آج کا کٹ ملا بد مذہب سڑا ہوا، اور تیرے اور میرے نبی کے بارے میں ایسی باتیں لکھ گیا کتابوں میں۔ اب میں نام نہیں لوں گا، ظاہر ہے اپنی عادت ہی نہیں ہے، ورنہ بھی نام لوں گا بولو گے یہ لوگ اس طرح کی باتیں لکھتے ہیں، اور یہ باتیں لکھی ہیں باقاعدہ کتابوں کے اندر، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم نے کہا تو اگر عالم ہوتا، تیرے پاس علم ہوتا، تجھے معرفت ہوتی، تجھے مصطفیٰ کا فیض ملا ہوتا۔ فیض کیسے ملے؟ فیض تو اسے ملا ہے کہ جن کے دل کے اندر مصطفیٰ بستے ہو، جن کی زبانیں ان پر درود پڑھنے کے ساتھ رطب اللسان ہو، جو کہ ان کی مدت کے اندر اپنا تن من دھن سب فدا قربان کر دیں۔ تمہیں کہاں مصطفیٰ کا فیضان ملے گا؟ پھر کہتے ہیں ہمیں تو رسول اللہ خواہ میں نظر نہیں آتے۔ میں نے کہا کہاں ہیں کہ بے ایمان، بک بک کر کے گستاخی کر کے تو سوتا ہے، تیری خواہ میں کیسے آئیں گے حضور؟ حضور تو اس کی خواہ میں آتے جو پڑھتا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جو یہ پڑھتا ہے نا ان کی خواب کے اندر حضور آتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ معراج میں بعد الوفات، انبیاء وفات کے بعد زندہ ہوئے مصطفیٰ کے پاس آئے۔ حضور نے جاتے جاتے موسیٰ علیہ السلام کی قبر کو دیکھا، نماز پڑھ رہے تھے، دیکھ لیا، سن بھی لیا، خبر بھی دے دی، انبیاء کے خطبے کو سنا، آسمانوں پہ ملاقات کی، اور سدرہ پہ جبریل کو چھوڑ کے پھر وہاں گئے جہاں پہ لا مکان کو جگہ نہیں ہے، بالآخر رب کو دیکھا۔ کہو نا سبحان اللہ۔ رب کا دست قدرت مصطفیٰ کے سینے پہ آیا۔ حضور فرماتے علمت ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ تھا سب جان لیا، وعرفت کل شیء، ہر شے کو پہچان بھی لیا، فتجلی کل شیء، ہر شے مجھ مصطفیٰ کے لیے روشن اور واضح ہو گئے۔ اب کیا چھپا ہے بتائیے؟ کون سی شے چھپی ہے؟ یہ حدیثیں اگر ان لوگوں کے پیش نظر ہوں تو اپنے نبی کے علم کی نفی کر سکتے ہیں؟ یہ مجھے بتائیے۔ یہ بے ایمان پڑھتے رہیے، نصاب ان کو پڑھایا نہیں جاتا، عظمت مصطفیٰ کا نصاب ان سے چھپا دیا جاتا ہے، پڑھاتے نہیں، کیونکہ ان کو ان کے اساتذہ نے نہیں پڑھایا، اور یہ آگے نہیں پڑھاتے، بس وہ باتیں پڑھائیں گے جس میں حضور کے علم کی نفی ہو۔ اب یہ دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق نے صحیح حدیث پاک پیش کر، حضرت ثابت صحابی انتقال کر گئے، حضرت ان کی خواب کے اندر آ گئے، حضرت ثابت ابوبکر صدیق کی خواب میں آئے اور ان کو وصیت کی کہ ایسے ایسے کرو۔ ابوبکر صدیق اٹھے اور ان کی وصیت پہ عمل کیا۔ بتاؤ ہمارا باپ اگر ہم بولیں کہ خواب ہی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ لیکن یہ صحابی تھے، کہو ذرا سبحان اللہ۔ ابوبکر صدیق نے وصیت پہ عمل کیا، اور پھر حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت سے ایک دن پہلے 20 غلام آزاد کیے۔ کتنے لوگوں کو جمع کیا، کہا آج کی رات میں نے اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا ہے، ابوبکر صدیق کو دیکھا، عمر بن خطاب کو دیکھا، انہوں نے مجھے کہا صبر کر، کل تو ہمارے پاس آنے والا ہے، شہادت کی خبر دے دے۔ میں نے کہا بھائی مانا تو مصطفیٰ کے علم کی نفی کرتا ہے، تو کہتا ہے کہ قبر میں انہیں نہیں پتا، یہاں تو ابوبکر صدیق بھی کہہ رہے ہمیں پتا تو کل شہید ہوگا، عمر بھی کہتے ہیں مجھے پتا ہے، اور پھر دیکھو ان کا اعتقاد، انہوں نے یقین بھی کر لیا، عثمان غنی نے یقین بھی کر لیا، اور فوراً قرآن منگوایا، کیونکہ ان کو اشارہ ہوا کہ قرآن پڑھیے، قرآن لائیے، اور جب صبح ہوئی تو قرآن اپنے سامنے رکھا اور قرآن پڑھنا شروع ہو گئے، 20 غلام آزاد کر دیے۔ اب جامع شہادت کے لیے تیار ہے، پتہ ان کو بھی کہ خبر 3 یاروں نے دے دی ہے، سبحان اللہ، مصطفیٰ نے دی ہے، ابوبکر صدیق نے دی ہے، عمر بن خطاب نے دی ہے، قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھتے پڑھتے بالآخر ان کو شہید کر دیا گیا۔ ہم نے کہا اگر قبر کے اندر پتہ نہیں ہے تو ابوبکر صدیق کو کیسے پتہ چل گیا؟
حضرت عمر بن فاروق کو کیسے پتہ چل گیا کہ یہ شہید ہونے والے ہیں؟ اور پھر ان کو بھی دیکھو، ان کے اوپر اعتقاد کر لیا، ان کے اوپر یقین کر لیا. یہ کتنا بڑا اعتقاد، کتنا بڑا یقین ہے. بس اب آخری بات کر کے اپنا بیان اختتام کی طرف لا رہا ہوں. یہ مسئلہ میں نے آپ کے سامنے روز روشن کی طرح عیا کیا، واضح کیا کہ قبر کے اندر رسول اللہ اپنی امت کے اعمال سے باخبر ہیں. کیا ہے؟ اونچا بولیے. پر انہی کو جانا، انہی کو مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. جب یہاں ہم نے ان کو جواب دیا تو آج جو ہر ایمان والا نماز میں پڑھتا ہے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس پہ بھی بد مذہبوں نے ڈاکہ مارا ہے. کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی، جو نا یہ نہیں بولو معاذ اللہ. حالانکہ چاروں ائمہ، یہ جو ہم اتحیات پڑھتے ہیں نا، اس کے راوی عبداللہ بن مسعود ہے، مصطفیٰ نے ان کو سکھایا. امام احمد حنبل کے اندر بھی یہی ہے. اور حضرت دو ہیں، دو اور ہیں، ایک عبداللہ بن عمر سے، ایک عبداللہ بن عباس سے. عبداللہ بن عباس کا تشہد امام شافعی لیتے ہیں اور امام مالک عبداللہ بن عمر کا لیتے ہیں. یعنی ان کے اندر الفاظ تھوڑے تبدیل ہیں الفاظ، لیکن یہ لفظ سب کے اندر ہے السلام علیکم ایھا النبی، اے نبی تجھ پہ سلام ہو. کہو ذرا سبحان اللہ. اچھا، ایک روایت امام بخاری نے 6 روایتیں بیان کی ہے، اس میں ایک روایت جس کو مسند ابی عوانہ کے اندر بھی ذکر کیا گیا، جس کے الفاظ کچھ یوں تھے وَهُوَ بَيْنَ زَهْرَانِینَا، کہ جب نبی پاک علیہ السلام ہمارے درمیان جلوہ فرما تھے، ہم کہتے تھے السلام علیکم ایھا النبی. اور کہتے ہیں فلما قبض، جب سرکار کا وصال ہوا تو ہم کہتے تھے السلام علی النبی، یعنی علیکہ، آپ پر سلام ہو. یہ کاف خطاب کا صیغہ ہم نے چھوڑ دیا. بد مذہب کہتا ہے پھر تم کیوں کہتے ہو السلام علیکم ایھا النبی، یعنی تم نبی کو خطاب کر کے سلام کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ ان کو یہی تو مسئلہ ہے. جب ہم کہتے ہیں یا المدد یا رسول اللہ، وہ کہتے ہیں کہاں ہے اللہ کے رسول، دکھاؤ کدھر ہے، کدھر ہے اللہ کے رسول. معاذ اللہ، کیسی بے ادبی کرتے ہیں، استغفر اللہ. ہم کہتے ہیں حضور قبر کے اندر تھے اور صحابہ جنگ کے اندر تھے، اور سپہ سالار خالد بن ولید تھا. جب مسیلمہ کذاب کو واصل جہنم کیا تو وہاں سے آواز آتی تھی نعرہ تکبیر اللہ اکبر. صحابہ بھی یہی کہتے تھے. تو صحابہ آئے خالد بن ولید کے پاس، کہا حضور فرق کیسے کریں، ادھر والا بھی اللہ کا نام لیتا ہے، ادھر والا بھی اللہ کا نام لیتا ہے، حق پہ کون، باطل پہ کون، کہیں ہماری تلوار اہل حق پہ نہ چل جائے. فرمایا پریشان کیوں ہوتے ہو، یہ مصطفیٰ کی ذات کل بھی اہل حق تھی، آج بھی اہل حق کی ترجمان تھی. پریشان نہ ہو. اگر کافر کلمہ پڑھ کے نبی کا مرتد ہو کر بھی رب کا نام لے، وہ کبھی ایمان والا ہو نہیں سکتا جب تک اس کے سینے میں عشق رسالت مآب کی شمع روشن نہیں ہوتی. فرمایا اگر وہ نعرہ تکبیر کہتے ہیں تم نعرہ رسالت کو بلند کر دو. ادھر کافر کہتے تھے نعرہ تکبیر اور صحابہ کہتے تھے نعرہ رسالت. آواز آتی تھی یا رسول اللہ. حضور تو نہیں تھے وہاں پہ، تو پھر صحابہ نے کیوں لگایا نعرہ رسالت؟ عمر بن خطاب کا پاؤں سن ہو گیا تو کیوں پکارتے یا محمد یا رسول اللہ؟ ان کو پتا ہے کہ مصطفیٰ زندہ ہیں. سبحان اللہ کا ذرا. قبر کے اندر ہمارے اعمال سے باخبر. بڑی معذرت کے ساتھ ٹائم اوپر لے گیا، بس بات ختم کروں، یہ والی بات بیان کر دی. حالانکہ یہ ایک حدیث بھی مشکل ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ امام بخاری کا اپنا قول ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جس راوی نے اس حدیث کو بیان کیا ہے اس کو روایت لینے میں غلطی ہو گئی. ملا علی قاری نے بھی یہ لکھا، فتح الباری کے اندر ابن حجر اسقلانی نے بھی یہ لکھا، سب نے یہ والی بات کی. اور بات یہ ہے کہ صرف عبداللہ ابن مسعود کے یہ الفاظ ہے فلما قبض، جب حضور کا وصال ہوا تو کلّا ہم کہتے تھے السلام، ہم سلام کہتے تھے. حالانکہ انہی سے ایک روایت یہ کی، باقی 6 روایتیں وہ ہیں جس میں السلام علیکم ایھا النبی. میں نے کہا واہ صدقے جاؤں تیرے. جن حدیثوں میں السلام علیکم ایھا النبی ان کی تعداد 6 ہے، اور جس میں السلام علی النبی اس کی تعداد 1. تو نے 6 کو چھوڑ دیا، 1 کو لے لیا. پتہ چلا دل کا مردہ مارا ہوا ہے تو، کیونکہ اس میں مصطفیٰ کی چونکہ تعریف تھی. اچھا بولا یہ تو معراج میں رب اس کے محبوب کی گفتگو تھی، یہ تو رب نے اپنے محبوب پر سلام بھیجا تھا. اچھا مان لیا، جیسے آج بھی لوگ مانتے ہیں نا، پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی، کہتے ہیں اس میں مصطفیٰ کو حاضر و ناظر جان کے سلام نہیں کرو. استغفر اللہ. یہ تو حکایت تھی، یہ گفتگو تھی جو اللہ کے رسول کے مابین گفتگو ہوئی ہے. یہ گفتگو ہے تو جب تم بھی سلام پڑھو تو یہ نہیں سوچو کہ مصطفیٰ سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں، زندہ ہیں، حاضر و ناظر ہیں. یہ کوئی کنسیپٹ نہیں، بلکہ وہ حکایت کے لفظ جو یہاں پہ استعمال ہوتے ہیں. حکایت جیسے قرآن پاک کے اندر
کئی جگہ لفظ یا آیا. تو اگر کوئی بندہ لفظ یا سے آیت پڑھے گا اس کا مطلب وہ کسی کو پکار نہیں رہا بلکہ حکایت کو نقل کر رہا آگے. تو بس بیان ختم کر رہا ہوں. اس کا مطلب یہ معاذ اللہ. اگر اس کا مطلب یہ ہے تو عبداللہ بن مسعود ہمیشہ السلام علیکم ایھا النبی کہتے رہے. عمر بن خطاب ممبر پر کھڑے ہو کر کہتے تھے اتحیات پڑھنی ہے تو السلام علیکم ایھا النبی بھی کہنا ہے. سبحان اللہ. رٹ لگاتے تھے یہی پڑھنا ہے, نبی پہ سلام بھیجنا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خدا کی قسم کیا بات کر دی. بس اسی جملے پہ میرا بیان میں ختم کروں گا. امام غزالی رحمۃ اللہ, غزالی بھی ہے کہ قیامت تک اور کوئی نہیں آئے گا. امام غزالی کی کسی نے بے ادبی کی تھی, مصطفیٰ خواب میں آئے, اس کو کوڑے مارے. جب وہ خواب سے بیدار ہوا اس کی پشت پہ مصطفیٰ کے کوڑے کے نشان موجود تھے. اس سے اندازہ کرو امام غزالی کیا شے ہے. امام غزالی نے لکھا, کہا جب تو نماز میں بیٹھ گیا نا اور تو کوئی امید نہیں ہے کہ پیچھے جو تو نے پڑھا ہے وہ قبول ہو یا نہ ہو, لیکن ایک چیز ہے, جب نبی پہ سلام پڑھے گا تو تیری نماز بھی ساری اللہ قبول فرما لے. اچھا لفظ کیا ہے؟ کہتے وحضر فی قلبک النبی, دل میں مصطفیٰ کو موجود پا. یہ تو کہتے ہیں کہ نماز میں نبی کا خیال ہے جو نماز ٹوٹ جاتی ہے. یہ کہتے ہیں وحضر, اس کا میں نے حاضر جان, دل میں خیال نہیں بلکہ موجود جان کے مصطفیٰ ہیں اور شخص الکریم, اور ان کی شخصیت کو پیش نظر رکھ. وقل, اور پھر کہ السلام علیکم ایھا النبی, پھر مصطفیٰ کی ذات پہ سلام پر ملے گا کیا؟ کہتے جب تو سلام پڑھے گا ان کو حاضر ناظر جانتے ہوئے, دل میں مصطفیٰ کو بساتے ہوئے, جب تیرا سلام مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اس سے بہتر لفظ میں مصطفیٰ کا جواب تجھے عطا فرمائے گا. تو کہتا کہ سلام کرو, پہلے تو بولا یہ نہیں کرو کہ کرو, تو تصور نہیں کرو معاذ اللہ. لیکن یہاں حال دیکھو کیا ہے, کہا کہ جب تو سلام کرے گا تو حضور تجھے بہتر لفظ میں جواب عطا فرمائے گا. تو جب نماز پڑھو تصور ایسا کیا کرو. بعضوں نے کہا جب سلام کر تو گردن جھکا. سبحان اللہ, تصور کر کے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں. بعضوں نے کہا حجاب ہٹ جاتے ہیں, روزے سے مصطفیٰ دیکھتے ہیں. اللہ اکبر, انہی کو جانا انہی کو مانا نہ رکھا, غیر سے کام. للہ الحمد, میں دنیا سے مسلمان گیا. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.